الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ بد نگاہی، جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، حسد کرنا گناہ ہے، اسی طرح سے بد نگاہی کسی غیر محرم پر، کسی اجنبی عورت پر غلط نگاہیں ڈالنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس بد نگاہی والے گناہوں کی وجہ سے انسان کے ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے تو پھر اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے شریعت نے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ موجودہ دور میں یہ بہت مشکل کام ہے، نگاہوں کی حفاظت، اور یہ ایسا گناہ ہے اس میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں اور ہر طبقے کے لوگ مبتلا ہیں۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، سب لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ یہ عمومی گناہ ہے۔ نگاہوں کا غلط جگہ ٹکرانا، نگاہوں کا غلط جگہ استعمال کرنا، اس سے انسان کی روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر داغ لگتا ہے، دھبے پڑتے ہیں،
انسان کا دل داغدار ہو جاتا ہے، پھر عبادتوں کی توفیق نہیں ملتی۔ آج کا مسلمان نمازیں بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ آج کا مسلمان تلاوت بھی کرتا ہے، دوسرے گناہوں میں بھی مبتلا ہے۔ مسلمان نمازیں بھی پڑھتا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، کوئی گناہ نہیں چھوڑتا کرنے کا، وہ سب گناہ بھی کر لیتا ہے۔ مکسنگ زندگی ہماری، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ بھائی نیکیوں والی زندگی گزارو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ نیکیوں کا کرنا مشکل ہے، گناہوں کا کرنا آسان ہے۔ گناہ کرنے میں محنت نہیں کرنی پڑتی، نیکیاں کمانے میں محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اجنبیوں کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھائے، پاک دامنی والی زندگی گزارے۔ جتنا آدمی پاک دامنی والی زندگی گزارتا جائے گا، اللہ کا قرب اسے نصیب ہوگا، اللہ کی نزدیکیاں ملے گی۔ اور جس بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، آدمی جہاں گھر سے نکلتا ہے گناہوں کی دعوت ملتی ہے، جہاں گھر سے نکلتا ہے گناہوں کی طرف قدم پھسل جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ یہ ہماری عادت ہے، چوراہوں پر بیٹھنا، نکڑوں پر بیٹھنا، راستوں میں بیٹھنا، محفلیں سجانا، مجلس بازی کرنا، یہ ہماری عمومی عادت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم تو راستے میں بیٹھتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ راستوں میں بیٹھتے ہیں ہم تو اللہ کے نبی، اور وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستے میں بیٹھے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ کنڈیشن لگا دی، اگر راستے میں بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کیجیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ بتا دیجئے کہ راستے کا حق کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کو نیچی رکھے۔ سب سے پہلی چیز راستے کا حق ادا کرنے میں نظر کو نیچی رکھے۔ ہے ہماری کوئی بیٹھک ایسی، ہماری کوئی مجلس ایسی کہ ہم راستے میں بیٹھے اور نگاہیں جھکا کر بیٹھے ہو؟ راستے میں بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، آنے جانے والے کو گھورنا، آنے جانے والے پر نظر رکھنا، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ آ رہی ہے، وہ گئی۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اپنی نظر کو نیچی رکھے۔ جو بندہ نظر نیچی رکھ سکتا ہو وہ راستے میں بیٹھے گا۔ اگر نظر کی حفاظت نہیں کر سکتے، راستے میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔
ٹائم پاس. تھوڑی دیر چوراہے پر بیٹھ کر آتا ہوں, چائے کی چسکی لگا کر آتا ہوں. وہاں کیا ہوگا؟ 2-4 آدمی بیٹھیں گے, ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, اور نظر یہاں اٹھ رہی ہے, وہاں اٹھ رہی ہے, ادھر گھوم رہی ہے. بیٹھے بیٹھے کتنے گناہ. اللہ کے نبی نے کنڈیشن بتائی, راستے میں بیٹھنا ہے سب سے پہلی چیز نظر کو نیچی رکھے. دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی, اگر راستے میں بیٹھنا ہے دوسرا حق یہ ہے کہ تکلیف دینے والی چیز کو دور کرے. اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے, راستے میں پتھر پڑا ہے, کانٹے پڑے ہیں, یا کوئی گندگی پڑی ہے, تو اس کو راستے سے ہٹاؤ. اگر تم راستے سے یہ چیزیں ہٹاؤ گے راستے کا حق ادا ہوگا. بلکہ ہم تو جان بوجھ کر راستے میں کوڑے کرکٹ پھینکتے, پتھر پھینکتے, آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز ارشاد فرمائی, فرمائے کہ راستے کا تیسرا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دو. آنے والا سلام کرے گا تو سلام کا جواب دو. ہم لوگ باتوں میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں, اتنے مشغول ہو جاتے ہیں, کوئی ہمیں سلام کر کے جاتا ہے تو جواب دینے کی بھی توفیق نہیں. تیسری چیز فرمائی کہ سلام کا جواب دو. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ نیکیوں کی دعوت دو اور برائیوں سے منع کرو. راستے کا حق چوتھی چیز, نیکیوں کی دعوت دو اور برائیوں سے منع کرو. ہے ہماری بیٹھک میں یہ چیز کہ ہم وہاں بیٹھ کر نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے, چلو کہ بھائی فلاں گناہ مت کرو اور برائیوں سے منع کرو. جہاں گناہ نظر آئے وہاں اس سے روکو. جو بندہ یہ 4 حق ادا کر سکتا ہو وہ راستے میں بیٹھے گا, ورنہ اسے راستے میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بیٹھے گا تو نگاہوں کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اور بتایا کہ نیکیاں کرنا بڑا مشکل ہے, گناہ کا کرنا آسان ہے. گناہ کرنے میں کوئی محنت نہیں, کسی کو بری نظر سے دیکھ لیا گناہ ہو گیا, اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے. نیکیاں کرنا مشکل. اب نگاہوں کو نیچی کرنا, جھکا کر چلنا, نیچی نگاہیں کر کے بیٹھنا یہ مشکل ہے. اور یہ چیز کرنے میں ہمیں نیکیاں ملتی ہیں. لیکن شیطان اور نفس ایسا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا ہے, ہمیں گناہوں کی طرف آمدہ کرتا ہے, گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, اور وہ چوبے لگاتا ہے, انجیکشن لگاتا ہے. اس لیے کہ اس نے تو قسم کھا رکھی. جب اللہ نے اسے نکالا اپنے دربار سے تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دی گی. اسے مہلت مل گئی قیامت تک کی. تو پھر اس نے کہا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندے کو آگے سے بھی بہکاؤں گا, پیچھے سے بھی بہکاؤں گا, دائیں سے بھی بہکاؤں گا, بائیں سے بھی ان پر حملہ کروں گا. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, ان کے سامنے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے حملہ کروں گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا, ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا. اس نے قسم کھائی کہ گناہوں میں مبتلا کر دوں گا. علماء نے لکھا ہے
کہ اس نے چاروں سبت بیان کی، دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن دو سبت بھول گیا، اوپر والی سبت اور نیچے والی سبت۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اوپر سے بھی حملہ کروں گا، نیچے سے بھی حملہ کروں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اوپر دیکھو گے، نگاہیں اوپر کر کے چلو گے، ٹھوکر کھا کر گر جاؤ گے، گرنے کا اندیشہ ہے، تو اب وہ سمت بھی ختم ہو گئی۔ اب ایک سمت بچی ہے بچاؤ کی، وہ ہے نگاہوں کو نیچی کر کے چلنا۔ جو بندہ نگاہیں نیچی کر کے چلے گا وہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہوگا، کوئی حملہ اس پر کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن انسان اپنے حصے کا کام کرے، کوشش کرے، محنت کرے گناہوں سے بچنے کی، بد نگاہی سے بچنے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب آزمائش میں ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جب آزمائش میں مبتلا ہوئے، زلیخا نے محل کے دروازے بند کر دیے، اس پر بڑے بڑے تالے لگا دیے، قفل لگا دیے گئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں ایمان داؤ پر لگا ہوا ہے، عزت داؤ پر لگی ہے، چاروں طرف سے محل کے دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، بچنا بظاہر مشکل ہے، کوشش کریں گے تو بھی بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ چاروں طرف سے تالے لگے، زلیخا نے تالے لگا دیے دروازے پر، اور پھر دعوت شباب دی، آئیے گناہ کر لیجئے، شہوت پوری کر لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے نہیں رہے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا۔ سامنے دروازہ ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، اور جانتے بھی ہیں کہ یہ دروازہ تالا کھلے بغیر کھلنے والا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور دروازے کی طرف دوڑ لگائی، دروازے تک پہنچ گئے، دعا بھی کر رہے، اے الہ العالمین، میرے اختیار میں جو تھا وہ میں نے کر لیا، میرے بس میں جو میں کر سکتا تھا وہ کام میں نے کر لیا، آگے کا کام تیرا ہے، آگے تیری قدرت ہے، آگے بچانے والا تو ہے، عزت داؤ پر لگی ہے، ایمان داؤ پر لگا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حصے کا کام کیا، اللہ کا نام لے کر دروازے تک پہنچے، تو پھر اللہ کی قدرت بھی جوش میں آئی، اور وہ دروازے سے تالے کھلتے گئے، دروازہ کھل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایمان بھی بچا کر لے گئے، اپنی عزت بھی بچا لی۔ تو اپنے حصے کا کام تو کرو پہلے، ایسا نہیں ہے کہ سامنے گناہ کی دعوت مل رہی ہے ہم بچاؤ نہیں کر سکتے، بچ سکتے ہیں، کوشش کرو، ہمت کرو، اللہ سے مانگو، اے اللہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے رکھا، کتنے دن رہے اس میں مختلف اقوال ہیں، ایک دن کا بھی قول ہے، 3 دن کا قول ہے، 7 دن کا قول ہے، 40 دن کا قول ہے۔ تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیاں، سمندر کی تاریکیاں، رات کی تاریکیاں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے، اور دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنے حصے کا کام کیا، اختیار اتنا تھا، کام اتنا کر سکتے تھے، اللہ سے دعا کر سکتے تھے، اے اللہ اس تاریکی سے نجات عطا فرما، اس گھٹن سے مجھے بچا لیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا کام کیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اب تعالیٰ شانو فرماتے کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور اس گھٹن سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکال دیا۔
بندہ اپنے حصے کا کام کرے. یہ نگاہوں کا، بد نگاہی کا معاملہ بھی ایسا ہے، آدمی بچنے کی کوشش کرے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اب تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں، دلوں کے بید کو بھی جانتے ہیں. ہمارے حضرت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. کوئی جانے یا نہ جانے اللہ جانتا ہے، کوئی پہچانے یا نہ پہچانے اللہ سب کچھ پہچاننے والے ہیں. ہم بد نگاہی کرتے کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ دیکھتا ہے. جس کے دل میں اللہ کے دیکھنے کا ڈر ہوگا وہی اس گناہ سے بچے گا. اللہ تعالیٰ بد نگاہی سے ہماری حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.